الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام و سامعات، ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ جب بیمار پڑا، قریب المرگ ہوا، اس نے اپنے وزراء کو، اپنے مشیروں کو بلایا۔ اس نے کہا میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں اور کسی قلمدان کو بلایا جائے جو میری وصیت کو لکھ لے اور پھر میری وفات کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ اب جب اس نے، اس کے وزراء آگے، اس کے مشیر آگے، اس نے جب وصیت لکھوانا شروع کی، میں اب یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ وصیت، یہ جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھی ہے، یہ کہاں سے سنی ہے جناب، یہ ہمیں بتایا نہیں، اس کا حوالہ دے، اس کا ریفرنس دے۔ تو یہ نہ صرف اور صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو صرف اس لیے ہے کہ اللہ کرے میرا بھی بھلا ہو جائے اور سننے والوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس نے وصیت لکھی۔ وصیت لکھنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس کی وصیت کھول کے پڑھی گئی۔ تو وصیت میں چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی جانشین نہیں تھا، اس نے کہا جی جو بندہ میری قبر میں پہلی رات، جب میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے دفن کریں گے، تو جو بندہ میری جگہ پہ قبر میں رات گزارے گا، صبح جب ہوگی تو اسے آپ نے بادشاہت دے دینی ہے، اسے بادشاہ اپنا مقرر کر لینا ہے۔ تو اب کون کسی کا ہوتا ہے؟ سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں، کون کسی کا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ خیر جناب کوئی آگے نہ لگے۔ ایک کمہار تھا اور اس کے پاس ایک صرف گدھا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس نے کہا کہ یار ساری زندگی مفلسی میں کاٹی ہے، ساری زندگی افلاس کے ساتھ گزری ہے، اس گدھے کے علاوہ مجھے بچا کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں، جتنی ساعتیں باقی ہیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، کیوں نہ ان گھڑیوں میں زندگی کے جو مزے ہیں وہ لیے جائیں، اس کی جو لطافتیں ہیں اس کو انجوائے کیا جائے، دیکھا جائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں اس کی رات، جو قبر کی پہلی رات ہے نا، میں یہاں پہ گزارتا ہوں۔ بارکیف اس جو گداگر تھا، وہ جو کمہار تھا، اس کو لٹا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ حساب لینے والے آگے، انہوں نے کہا جی حساب دیں۔ اس نے کہا جی حساب میں نے کس چیز کا دینا؟ میرے پاس ایک گدھا تھا اور ایک ہی گدھے کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری ہے، مجھے ملا کیا تھا میں جس کا حساب دیتا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ آپ کے پاس ایک گدھا تھا، آپ کو ساری زندگی میں ملا کچھ نہیں، آپ نے حساب کس بات کا دینا ہے؟ وہ جب پلٹنے لگے نا تو پھر انہوں نے اس کا وہ رجسٹر کھولا جس میں اس کا نامہ مال درج تھا۔ تو وہ واپس جب پلٹنے لگے، پھر واپس پلٹ آئے۔ اس نے کہا کہ ایک دن تمہارا یہ گدھا بھوکا تھا اور تو نے اسے چارہ دینے میں تاخیر کی، یہاں کہ یہ بلبلاتا رہا، یہ چیختا رہا، لیکن تو نے اسے تاخیر سے چارہ دیا، اس کی سزا جو ہے اتنے کوڑے ہیں، یہ تمہیں مارے جائیں گے۔ اتنے کوڑے اس کو مارے گئے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر گزری، ہوش آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن اس کو پیاس لگی تھی اور شدت پیاس سے یہ بلبلاتا رہا، یہ روتا رہا، یہ چیختا رہا، لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا، تو نے اس میں بڑی تاخیر کی، بڑی دیر کی، بڑی دیر کے بعد تو نے اسے پانی پلایا، اس کی اتنی سزا بنتی ہے، اتنے کوڑے بنتے ہیں کہ تمہیں مارے جائیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو اتنے کوڑے لگے۔ پھر جب وہ ان کوڑوں سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن تو نے اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تو نے اس پہ بوجھ لادا، بوجھ اس پہ تو نے اس کی طاقت سے زیادہ لادا، لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو نے پھر اسے مارا بھی۔ اب تو نے بوجھ بھی زیادہ لادا ہے، لہٰذا اس کی بھی سزا ہے، اور تو نے اسے مارا بھی ہے، اس بے جان کو تو مارتا بھی رہا ہے، اس کی بھی سزا ہے، تو لہٰذا یہ سزا اتنے اتنے کوڑے بنتے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خیر جی پھنس کی جان شکنجے اندر، جیوں ویل نے دے وچ گنا۔ وہ کہتا کہ جناب اب کیا ہونا تھا؟ خیر اس کو پڑھنے لگ پڑی، وہ ساری رات کبھی کسی بات پہ پڑھتی، بس اسی پہ پڑھتی کہ گدھے کو دھوپ میں ہی کھڑا تھا تو چھاؤں میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ جناب رات سردیوں کی رات تھی تو نے اس کے لیے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ گرمیاں تھی تو نے اس کے لیے اہتمام نہیں کیا؟ اس کا چارہ اسے وقت پہ نہیں ملتا تھا، اس کا پانی اسے وقت پہ نہیں ملتا تھا۔ ایک گدھے کے ارد گرد اس کی ساری رات گزر گئی۔ جب ساری رات گزری، صبح ہوا، وہ جب قبر سے نکلا اس نے دوڑ لگا دی، اس نے دوڑ لگا دی، لوگ اس کے پیچھے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو بادشاہ ہے، تمہارا بادشاہ ہے، اب ہم آپ کی رعایا ہیں
تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اس کمہار نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا کہ ساری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا، ساری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا، تو میں اس ساری رعایا کا حساب کیسے دوں گا؟ تو اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن کے ہونے کے باوجود ہم ناشکرے ہیں۔ ہمارے پاس اگر 100 نعمت ہوتی ہے نا، تو 100 کے بعد اگر 101 والی نعمت ہمیں نہیں نہ ملتی، ہم 100 کو بھول جاتے ہیں، ہم اس ایک کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں نہیں ملی، تو ہم اس پہ شکر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں جا کے آگے حساب دینا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے، وہ چاہے تو ہمیں حساب، وہ قدرت رکھتا ہے ہم حساب لینے پہ، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے طفیل کر کے قیامت والے دن اس وقت معاف کرے جب ہمارے نامہ اعمال تولے جانے لگے۔ تو میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کمہار نے اسے ایک گدھے پہ شکر ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو دیا ہے، تو میں اپنی روزی کما کے کھا تو سکتا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس گدھا بھی نہیں ہے تو میں جناب روزی کمانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ اگر اس پہ شکر کرتا، ہو سکتا اسے بادشاہت عطا کر دی جاتی۔ یہی حالات جو ہمارے ہیں، ہم بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن پہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ناشکری کی وجہ سے پھر ہم سے دیگر نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب رحمت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ تو جس مالک کی ہم نعمتیں گن ہی نہیں سکتے، ہم ان کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے امتحان لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔